بسم اللہ شاہین، اقبال کا شاہین، یہ نظم ہے بال جبریل سے، نمبر 176۔ بہت لوگوں نے بات کی ہوئی ہے تو آپ میری بھی سن لیں۔ میں نے ایک پہلے ریکارڈ کی ہے انگلش میں، اور اب انشاءاللہ اردو میں کرتا ہوں۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ یہ جو اس ورڈ کا استعمال ہے نا، یہ بھی بڑا دیکھنے والا ہے کہ اس ہوتا ہے وہ دور کی چیز کے لیے۔ سو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ جو خاکدان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جو زمین ہے ہماری، اس سے میں نے کنارہ کر لیا ہے، سو وہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر رہے ہیں اس ٹکڑے سے زمین کے، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، کہ جہاں، اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ میرے خیال میں کہ ہم جو ہماری مذہب کی انڈرسٹینڈنگ سارے مذاہب کی کر لیں، جو اس وقت اس خاکدان کے اوپر رہ گئی ہے، اور جو خدا کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ رہ گئی ہے کہ جب تک مجھے ملتا رہے جو بھی مجھے اس ایج نے ہمیں ایک امیج دیا ہے نا کہ تمہارے پاس یہ ہو تو تم سکسیسفل ہو، تو جب تک کہ وہ مجھے ملتا رہے تو میرا گاڈ جو ہے وہ آئی ایم بلیسڈ، دیز آر دا ورڈز دیٹ وی ہیئر، آئی ایم بلیسڈ، آئی ایم لکی، تو وہ ملتا رہے جب تک۔ لیکن اگر جن کو نہ ملے، ٹھیک ہے، وہ ان لکی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدقسمت ہیں، یا جن سے کوئی چیز چلی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت خدا ناراض ہو گیا ہے، تو یہ رزق ہے۔ دس از وٹ ڈیفائنڈ ایز رزق۔ ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے گلے، ہمارا جسم، ہماری سونگنا، ہمارا یہ جو پورا ہمیں سیٹ اپ دیا گیا ہے، اور پھر اس سیٹ اپ کے ساتھ ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، جس کی ہمیں ڈائمنشنز نہیں سمجھ آتی، یہ سارا جو ہے، اور پھر جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی دی جاتی ہے، ہمیں جو علم دیا جاتا ہے، ہمیں جو وقت دیا جاتا ہے، فری وقت جو ہوتا ہے نا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو پیسے ملے اس میں سے 2.5% دے کے ہم زکوٰۃ نکال کے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمان زکوٰۃ دے دی، تو یہ جو چیزیں، یہ جو رب کی مہربانیاں ہیں ساری، اب ایک ایک مہربانی کو نوٹ کریں اپنے جسم میں، اور اس علم کو اور اس عقل کو جس سے ہم سب کچھ کماتے ہیں، اس سے عقل سے بھی آگے جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، یہ سارا رزق ہے ہمارا، اور ہر ایک کے اوپر ہمیں زکوٰۃ ہے، ہمیں ہر ایک کو دینا، تو وہ کیسے دینا ہے، اس کی ان چیزوں کی کیا مطلب ہے؟ لیکن ہمارے مذہب کی، ہمارے مذاہب کی انڈرسٹینڈنگ آئی وڈ سے وہ اتنی رہ گئی ہے کہ ملا تو رب خوش ہے، اگر نہیں ملا تو رب خوش نہیں ہے، رب ہماری مرضی پہ چلتا ہے۔ تو یہ اس گولے کا کمال ہے، اس خاکدان پہ آج کل تو یہی رول ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر کوئی، میں اور ڈیٹیلز میں جاؤں گا، ہمارے ہاں مطلب اس خاکدان میں اور کیا کیا ہے، ہم لوگ نیشنلٹیز میں اتنے وہ ہو چکے ہیں، یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، انسان اپنے آپ کو ایسے اٹیچ کر لیتا ہے نیشنلٹیز کے ساتھ کہ آپ اس کو موو نہیں کر سکتے، اس کی سوچ کو، وہ ایسی کوئی نرم وہ اس کی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ آگے سے ان کو شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہم سب انسانوں کے ساتھ ہے، ہم سب اس میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں۔ تو اس گولے کے، اس خاکدان کی یہ کمالات ہیں، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکدان، وہ جو دور خاکدان ہے، میں اس سے دور آ چکا ہوں۔ خیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ تو میں اپنے بیسیکلی یہ وہ راہب نہیں ہے کہ راہب اب بھاگ کے تو جنگلوں میں چلے جائیں، وہ اس کا کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ بیسیکلی کہ میں اپنے آپ تک سمٹ چکا ہوں، میں اپنے آپ تک اور اپنے اندر تک محدود ہو کے رہ گیا ہوں، چونکہ میرا اندر ہی بہت خوبصورت ہے، میرا اندر، میرے خیالات، میرے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ باہر سے جو چیزیں ہمیں ہک کرتی ہیں نا، جو چیزیں ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں، آپ سارے وہ کنیکشنز کاٹ دیں تو اندر سے ایک بہت خوبصورتی نظر آتی ہے، تو وہ انسان اس کے ساتھ پھر اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو ازل سے ہے میں بہت شروع سے ہی ایسا تھا، راہبانہ اگین وہ نہیں ہے۔ اسلام انسانوں کے درمیان، معاشروں میں رہ کے، فیملیز میں رہ کے انسان یہ اچیو کرتا ہے، یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے، یہ باہر جا کے اچیو نہیں ہوتی۔ یس، پارٹلی وقت
تھوڑے وقت کے لیے، جس طرح آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ کسی سچویشن میں ہو تو آپ کہیں دور چلے جائیں تو آپ کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا ویکیشن لیتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، چونکہ آپ پھر سوچتے ہیں کہ میں پیچھے کیا کر رہا تھا. اتنے وقت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا سچویشن سے باہر ہو کے، لیکن کٹ آف کر لینا رشتوں سے، زندگی سے، لوگوں سے، دیٹ از ناٹ الاؤڈ. نہ باد بہاری، نہ گلچی، نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ، یہ سارے یہ بیماری نغمہ عاشقانہ. محبت ایک بہت اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. اللہ محبت بھی تو اقبال نے بہت نظمیں لکھی ہیں نا، کہ اس کائنات میں جو ایک نغمہ گنگنا رہا ہے نا، اگر آپ سمجھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اٹیچ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، سارے سٹرنگز ہیں، تو آپ اس کو پلگ کریں نا تو جدھر سے جو بھی آواز نکلے گی نا وہ محبت کا نغمہ ہوگا. لیکن ہم نے محبت کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری اب تعریفیں میں نے یہی کوشش کی کہ میں اقبال کی تعریفوں کو سمجھ سکوں. ایک تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہماری ایج، ہمارا معاشرہ. محبت ہم نے کیسے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ ہم نے وہی ہماری ہوس ہوتی ہے، ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، جسم کی بہت کچھ اس میں آ سکتا ہے، تو اس کو ہم نے محبت کہہ دی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ محبت تو ایک اوریجنل جو ایک جذبہ ہے، آپ انسانوں کے درمیان، مرد عورت کے درمیان، باقی سب ہر کریشن ہر جگہ ہر ایک جو بھی ہیں سب کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو محدود کر دیا وہ اس میں، یعنی کہ ہم نے جس جگہ خدا نے کہا نا کہ یہ والے کام نہ کرنا، ہم نے کہا کہ یہاں سے محبت شروع ہوتی ہے. سو اگین تو یہ بیماری ہے نغمہ عاشقانہ، یہ نہیں ہے. خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ. تو یہ جہاں پہ خیابانیاں یا جلوتیں ہوتی ہیں نا، جس کو آج کل ہم فن کہتے ہیں تو ان سے پرہیز لازم ہے. یہ جو لائٹس ہوتی ہیں، جو دھواں ہوتا ہے، بس یہی ورڈز میں یوز کروں گا، ہمیشہ یہی کی ہیں. لائٹس ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، ڈرگز ہوتی ہیں، الکوہل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں مکس جو کاکٹیل بنتی ہے نا، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ. آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ، بٹ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ. تو جوان مرد جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو ضرب ہوتی ہے، جس سے انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، جو ان کے پاس چیز ہوتی ہے، یہ جو ساری چیزیں نا یہ اس کو کاٹتی ہیں، اس کو کمزور کرتی ہیں، اس کنیکشن کو، اگر آپ اس بات کو سمجھ سکیں. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. تو اقبال کا جو شاہین ہے نا وہ زاہد ہوتا ہے. وہ یہ جو اگین چیزیں آپ کو، میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے یہ بھی کھانا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور جب نہیں ملتے تو پھر جو ہاتھ میں آئے اس کو دبوچ لو. تو حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، تو یہ دیٹس ناٹ می. چونکہ ہے زندگی باز کی ہے زاہدانہ. اقبال کا شاہین ہے نا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لیکن یہ بات نہیں کہ میں پھر اب ڈالو کہ گھر بیٹھ جائے بندہ کہ میں تو زاہد ہو گیا تو میں گھر بیٹھا رہوں گا. نہیں، باہر نکلو، زندگی میں نکلو، کام کرو، اپنے شوق کو پورے کرو، اپنے گول بناؤ، شارٹ ٹرم گول بناؤ، لانگ ٹرم بناؤ. لیکن وہ سب کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے اس کو چلتے رہنا ہے. یہ زندگی ہے نا، اس کو گزارنا ہے. اس کو رب کے وہ جو ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں نا، ٹھیک ہے، اس سے ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز نہیں ہو سکتی قرآن میں جو ڈیفائنڈ ہیں، تو ان کے اندر گزارنا ہے. چونکہ ایک بھی اگر آپ باؤنڈری سے سٹیپ باہر کرو نا تو وہ انسان کی پرسنل زندگی میں اور وہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتی ہے. صرف آپ یہ کال سن لیں کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑو، یہ قرآن میں ہے نا، ایک حکم ہے. ٹھیک ہے، تو جب لوگوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں، برے نام دیے جاتے ہیں، وہ انسان کا کیریکٹر ویک ہوتا ہے، وہ معاشرہ ویک ہوتا ہے پھر اوورآل. اس طرح سے ہر رب کے ہر حکم کو ایسے کرنا. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانا. تو یہ ساری دنیا ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے، ساری دنیا مختلف طرح سے، ہر طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے. ہر ایک نے اپنے لیے ایک کنیکشنز ایک ایسوسیشنز لوگوں کی ہوتی ہیں. کوئی اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ، ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، بس نام ہوتے ہیں جو انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں بچپن سے، وہ ان کے ساتھ ایسے ہک ہو جاتے ہیں. مذہب، ملک، ذات، زبان، رنگ،
کچھ نہیں تو پھر اپنی جو بھی ان کی فیلڈ ہوگی، میں یہ ہوں، میں اس میں ایکسل کر رہا ہوں تو میں توپ چیز ہوں، تو یہ چکوروں کی دنیا. اور پھر پالیٹکس کے اندر پولیٹیکل فلاسفیز، ہر چیز تو لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جکڑ جاتے ہیں. یقین مانیں آپ لوگوں کو موو نہیں کر سکتے ان کی سوچ کو. ہم اس ایج میں بات نہیں کر سکتے، بات کریں تو مطلب مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چکوروں کی دنیا ہے، یہ سارے چکور ہیں، یہ انٹلیکٹ زدہ لوگ ہیں جو کہ ہر طرف پھیل چکے ہیں. لیکن چونکہ میں تو وہ اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نیلگوں، مطلب وہ جو خاکداں سے کنارہ، وہ اس والے سے جو دور ہے. چونکہ میں باہر آ چکا ہوں، میں باہر سے آ کے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے لیے تو میرا آسمان نیلگوں بہت زبردست اور خوبصورت ہے. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. پرندوں کی ہم دنیا ہیں جس میں یہ شاہین رہتا ہے، تو اس کا میں درویش ہوں. ٹھیک ہے، شاہی بناتا نہیں، تو میں نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ہوک نہیں کیا ہوا. دس از وٹ وی نیڈ ٹو بی، دس از وٹ وی شوڈ ایم فار. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یقین مانیں یہ بہت خوبصورت مقصد ہے. اس کو اچیو کرنا ان اٹ سیلف از سم تھنگ لائک بہت زیادہ آپ کو دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، آپ کو ایک سفر میں رکھتا ہے، اور زندگی سفر کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شاہین ہے. اب ناٹ شیور کہ میں اس کو صحیح طرح سے کر پایا ہوں، لیکن آپ سن لیں اور اپنی رائے دیں. اپنا خیال رکھیے گا.